بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اپنے لیے خیر عافیت سلامتی مانگیں، اور پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے نا اللہ سے حفاظت مانگیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور استغفار کا ورد بڑھائیں۔ دیکھیں، استغفار میں گناہوں کی معافی ہے۔ استغفار جب ہم کثرت سے کرتے ہیں تو رزق کھلتا ہے۔ اب چونکہ آگے اس طرح کی باتیں سننے میں بھی آ رہی ہیں کہ رزق کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، آگے فائنینشیل کرائسس بھی آ سکتے ہیں، مطلب ڈاؤن فال آ سکتا ہے، ان سب سے بچنا ہے اور دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ استغفار کا ورد کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا ورد بھی کریں، دن میں جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت یہ رکھیں کہ یہ استغفار، یہ آیت کریمہ میں اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں، پوری امت کی طرف سے کر رہی ہوں۔ اب جس کو جو بھی مسئلے ہیں اس وقت دور حالت میں، فائنینشیل کرائسس ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، یا جنگ کی امن و سلامتی چاہیے، حفاظت چاہیے، جتنی چیزیں آپ اپنے لیے چاہ رہے ہو نا، ان تمام کی نیت کرو پوری امت کے لیے، اور پھر پڑھنا شروع کرو، اور رات میں یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اسے ہدیہ بھی کریں، اور پوری امت کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ حفاظت بہت ضروری ہے، سلامتی امن بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے استغفار سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی اور اضافہ بھی ہوگا۔ تو یہ استغفار کو تو لازمی اپنی لائف میں ایڈ کریں اس وقت۔ اور ایک بھائی کا مشاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کی برکتیں بہت دیکھیں اور خود محسوس کیا، کیونکہ استغفار میں گن کے نہیں کرتا۔ کاروباری شخص ہوں میں، کاروبار کی پلیس پر ہوتا ہوں، کبھی کسی سے بات کرنا، آرڈر پلیس کرنا، ریسیو کرنا، لوگوں سے ملنا، کانٹیکٹ، تو کہتے ہیں کہ تسبیح یا کاؤنٹر ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ممکن نہیں ہے، تو میں ہر وقت استغفار زبان سے کرتا رہتا ہوں۔ مطلب جیسے ہی میں خاموش ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح جس وقت گھر سے نکلا، رات جس وقت گھر آیا، کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہر وقت میرا معمول ہے، میری زبان پر استغفار جاری رہتا ہے، اور ہر وقت میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی برکات میں نے بہت دیکھی، بہت محسوس کی۔ سب سے پہلے جو میں نے نوٹس کیا نا، میرے رزق میں برکت اور فراوانی آنی شروع ہوئی، وسعت آنا شروع ہوئی، جو آرڈرز تھے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے کثرت سے استغفار کی برکت سے مجھے اتنا نوازنا شروع کر دیا کہ اب میں کچھ خریدتے وقت قیمت نہیں دیکھتا، نہ بارگیننگ کرتا ہوں، بس کوئی چیز پسند آ گئی، پے کیا اور لے لیا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کبھی کبھی میں خود بھی اندازہ نہیں لگا پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دیں۔ زندگی میں خوشحالی ہے، فیملی بہت خوشحال ہے، گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہے، خوشیاں ہیں، سکون ہے۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے نا ہمارے حالات بدلنا شروع ہوئے، ایسے مسئلے مسائل ہوئے میرے ساتھ کہ کاروبار میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور گھر والوں کی صحت خراب ہوئی، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور مجھے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ استغفار تو میں ابھی بھی کثرت سے کر رہا ہوں، لیکن اب یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اعمال کی طرف نگاہ کی تو کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہو رہے مجھ سے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہو، کوئی غفلت برتی جا رہی ہو۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا۔ کہتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہی اپنے کسی عزیز نے، کسی دوست نے حسد کی وجہ سے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اور یہ کہ نعمتوں میں زوال آنا شروع ہو جائے اور ہمارے حالات خراب ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آلدو یہ آسان نہیں تھا، سورہ بقرہ ایک طویل سورت ہے اور ٹائم کی کمی ہے اور دیگر مصروفیات ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ یہ سب سے طاقتور حل ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، الحمدللہ مسائل حل ہونا شروع ہوئے، گھر کے حالات بہتر ہوئے، صحت اچھی ہونا شروع ہوئی، لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، کاروبار میں بہتری آنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو میری زندگی سے نکال دیا۔ تو کہتے ہیں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے، کہ اگر استغفار کیا جائے اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں تلاوت کی جائیں تو وہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بس یقین کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، اور استغفار سے جڑ جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو معجزات لازمی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں استغفار کی برکت تھی کہ نعمتوں میں اضافہ ہوا، خوشحالی آئی، مالی خوشحالی تھی، گھر میں خوشحالی تھی۔ حاسد دن کا حسد ہوا تو وہ بھی پتہ چل گیا، کیونکہ جب آپ کوئی بھی ذکر بہت کثرت سے کرتے ہو نا، اور پھر آپ کی لائف میں ڈاؤن فال آتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ تک یہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈاؤن فال یا یہ پرابلم آنے کی ریزن کیا ہے، اور پھر جیسے ہی آپ کو ریزن پتہ چلے تو پھر آپ نے غفلت نہیں کرنی، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، جو بھی علاج آپ کر سکتے ہو۔ تو استغفار کو اس وقت دور حالت میں اپنی لائف میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ لازمی استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے، اور ہمیں جو ہے امن سلامتی عطا فرمائے، اور نہ صرف ہمیں، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے، امت محمدیہ کی خاص حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اس وقت سب کی حفاظت ہو، سب پر کرم فضل کے فیصلے ہوں، جس کے پاس جو نعمت ہے اس پہ زوال نہ آئے بلکہ اس نعمت میں اضافہ ہو۔
سب کے لیے دعا کریں۔ میں بھی روزانہ استغفار اسی نیت سے کر رہی ہوں آج کل، پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی نیت کر کے، تمام گروپ ممبرز کی نیت کر کے۔ آپ سب نے بھی یہ کام لازمی کرنا ہے۔ جب یہ کام کثرت سے ہوگا اور لاتعداد لوگ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امن و سلامتی بھی رہے گی، اور جو اس طرح کے حالات بن رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔